السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں یک بارگی میں نازل ہوئیں۔ اسی وجہ سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفاسیر ایک ہی جگہ لکھی ہیں، اور اس کے فضائل اور ان کی خصوصیات دونوں صورتوں کی حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے ساتھ ساتھ لکھی۔ ان دونوں صورتوں کی بڑی اہمیت بھی ہے اور بڑی فضیلت بھی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی ضرورت ہمیں اسی طریقے سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا ہمیں کھانے کی، پینے کی، کپڑے لتوں کی ضرورت ہے، یعنی بشری تقاضوں کی جتنی ہمیں ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں سے زیادہ ان دونوں صورتوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کے خصوصیات اور فضیلتیں اور ان کی برکات و ثمرات اور ان کے اثرات اور ان کی خوبیوں پر نظر ڈالتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جس کی مثل نہیں ملتی۔ اور آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں سفر پہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں صورتیں معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں مجھے پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور مجھ سے فرمایا عقبہ جب سونے لگو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو، اور جب سو کر اٹھو جب بھی ان دونوں صورتوں کو ضرور پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات بڑی سخت اندھیری تھی اور بڑی زوروں کی بارش ہو رہی تھی، تو ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھونڈنے نکلے، تلاش کرتے ہوئے ہم نکل گئے، تو ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو۔ تو حضرت عبداللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب شام ہو جب اسے پڑھو اور جب صبح ہو جب اسے پڑھو، یعنی صبح و شام پڑھو، اور فرمایا کہ جو صبح و شام ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوتی، جب آپ بیمار ہوتے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے اور اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، اور پھر آپ اپنے ان ہتھیلیوں کو پورے جسم مبارک پر پھیر لیتے۔ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض میں مبتلا تھے، تو ان دونوں صورتوں کو میں پڑھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر دم کر دیتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ میں ایسا اس لیے کرتی تھی کہ میرے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھ جیسے نہیں ہو سکتے تھے، تو اس وجہ سے میں ایسا کرتی تھی۔
میرے عزیزو، میرے ساتھیو، سورہ فلق کی بڑی خصوصیات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہر شخص کو یہ صورت یاد ہونی چاہیے، بلکہ یہ دونوں صورت یاد ہونی چاہیے، اور صبح و شام پڑھنے کا ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب کریم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ کی پناہ مانگیں، مخلوق کی شر سے، شیاطین کے شر سے، ہر چیز کی شر سے پناہ مانگنے کی، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانے کی گویا اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جادو سے متاثر ہو گئے تھے۔ اماں عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہو گیا تو اس کے اثرات، جب جادو سے متاثر ہو گئے تو اس کے اثرات سامنے آنے لگے کہ بعض دفعہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور آپ پوچھتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اماں عائشہ سے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے کیا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اثرات جادو کے آپ پر مرتب ہونے لگے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 6 مہینے آپ متاثر رہے جادو سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اماں عائشہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 لوگ آئے جب آپ آرام فرما رہے تھے، تو ایک تو میرے سرہانے بیٹھ گئے، ایک میرے پیتانے بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ، مجھے میرے اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کیا مرض ہے، اور پورا واقعہ بتایا کہ 2 لوگ آئے، ایک سرہانے بیٹھ گئے اور ایک پیر کے پاس بیٹھ گئے، پیتانے بیٹھ گئے۔ سر کے پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے پیر کے پاس پیتانے بیٹھنے والے سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے انہیں کیا ہوا، کیا مرض ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا۔ تو جادو کس نے کیا؟ تو لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پہ کیا؟ کنگھے اور اس کے دندانے پر۔ کہاں رکھا ہے؟ تو کھجور کا غلاف، جس میں کھجور کا پھل آتا ہے، اس میں پیک کر کے ایک بیر زروان کنواں ہے، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں یہ ساری باتیں بتا دی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں گئے، اور آپ نے جب اس کنواں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا۔ پھر وہ اس پتھر کے نیچے سے وہ چیز نکالی گئیں، تو جادوگر نے، لبید بن عاصم کی طرف سے جو جادو کیا گیا تھا، ایک تانت کی رسی، اس کے اندر 11 گیڑھیں اور ان کے اندر 11 سوئیاں، سوئی اس طریقے سے گانٹھ لگا کر اور اس کے اندر رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ، وہ آپ کی خدمت میں پر معمور تھا۔ لبید بن عاصم نے، یہودیوں نے، وہ آپ کو، بچے کو بہلا پھسلا کر اور اس بچے کے ذریعے سے ساری چیزیں منگوا لی تھیں۔ تو یہ صورت جب ہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے اور اس کی ایک گڑھا کو کھولتے۔ اس طریقے سے دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 11 گڑھیں اس میں لگی ہوئی تھی۔ جب ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہلکا پن محسوس کیا اور بڑی راحت کی سانس لی، اور آپ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور سے اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور خاص کر گڑھوں، گنڈے کی گڑھوں میں پھونک پھونک کر دم کرنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو جادو ہوا یہ حسد کے نتیجے میں ہی ہوا۔
یہ صورت نظر بد کی کاٹ کے لیے، جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، جسمانی اور روحانی امراض کو بالکل مٹا دینے کے لیے بہت ہی مؤثر، بہت ہی کارآمد ہے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں کو ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور پڑھنے کا صبح و شام خوب اہتمام کرنا چاہیے۔